السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ہمراہی کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک شدید اور خطرناک مقابلے سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک بااثر شخص دوسرے آدمی کو ایک خالی چیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی رقم چاہو لکھ لو۔ وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی زمین خریدنا چاہتا ہے، مگر سامنے والا شخص اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں بلکہ ایک طاقت اور انا کی جنگ ہے۔ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہوئے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب یہ کھیل ختم ہو کر رہے گا۔ اسی دوران ایک اور کہانی سامنے آتی ہے جہاں ایک ہوٹل اور اس زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص جسے سب لالا کہتے ہیں وہ ہوٹل کی مالکن مریم سے ملتا ہے۔ وہ پہلے تو زمین خریدنے کی بات کرتا ہے، مگر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کے لیے یہ جگہ صرف زمین نہیں بلکہ یادوں سے جڑی ہوئی ہے تو وہ اپنا انداز بدل لیتا ہے۔ وہ اس کی عزت کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لمحے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر طاقتور انسان ظالم نہیں ہوتا۔ ادھر ایک اور اہم کردار سیحان اپنی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک امیر اور بااثر بزنس مین کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی طرح طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، لیکن اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا غرور اور لاپرواہی بھی ہے۔ اس دوران ایک لڑکی الف اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا اور اس کے آدمیوں نے اس سے قیمتی چیزیں چھین لیں۔ الف انصاف کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے، مگر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا آسان نہیں۔ پولیس اس کا کیس لینے سے ہچکچاتی ہے، مگر الف ہار نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے اگر اسے انصاف نہ ملا تو وہ سوشل میڈیا پر سب کچھ ظاہر کر دے گی۔ آخرکار معاملہ دبانے کے لیے سیحان کے باپ غازی یوسف کو مداخلت کرنی پڑتی ہے اور وہ ایک بڑی رقم دے کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الف پیسے تو لے لیتی ہے، مگر وہ اسے اپنی جیت سمجھتی ہے۔ وہ خوشی سے کہتی ہے کہ اس نے اپنا حق واپس لے لیا ہے۔ دوسری طرف سیحان اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے بغیر اس سے پوچھے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ الف کو سبق سکھائے گا۔ سیحان اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ الف کو ڈرائیں، اس کا پیچھا کریں تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائے اور اس سے معافی مانگے، مگر الف اس سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ الٹا اس کا مذاق اڑاتی ہے اور اس کے سیکیورٹی ڈرامے پر طنز کرتی ہے۔ اس کی ہمت اور بے خوفی سیحان کو مزید غصہ دلاتی ہے، مگر ساتھ ہی اسے حیران بھی کر دیتی ہے۔ اسی دوران ایک نیا موڑ آتا ہے جب اچانک سیحان کے خاندان کی طرف سے الف کے خلاف کیس کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے پولیس اسٹیشن دوبارہ بلایا جاتا ہے اور اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دے کر پیسے لیے ہیں، مگر الف اس بار بھی مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوا تھا اور اگر اسے تنگ کیا گیا تو وہ سب کچھ دنیا کے سامنے لے آئے گی۔ یہ صورتحال سیحان کے لیے بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ لڑکی ڈرتی کیوں نہیں۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے وہ اس کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوسری طرف الف کی ذاتی زندگی بھی دکھائی جاتی ہے جہاں وہ اپنی ماں مریم کے ساتھ رہتی ہے۔ مریم ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہوتی ہے اور اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کے دل کی شریانیں بہت تنگ ہو چکی ہیں اور اس کی جان بچانے کے لیے ڈونر کی ضرورت ہے جو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ الف اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتی ہے، مگر اس کے سامنے مضبوط رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ماں کو اس کی مشکلات کا علم ہو۔ وہ ایک طرف اپنی ماں کی بیماری سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف طاقتور لوگوں کے خلاف انصاف کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کہانی کے آخر میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہ صرف ایک عام جھگڑا نہیں رہا۔ ایک طرف طاقت، دولت اور اثر و رسوخ ہے اور دوسری طرف ایک مضبوط اور بے خوف لڑکی ہے جو سچ کے لیے کھڑی ہے۔ یہ ایپیسوڈ ایک بڑے سوال کے ساتھ ختم ہوتا ہے، کیا الف اس جنگ میں کامیاب ہو پائے گی یا طاقتور لوگ اسے کچل دیں گے، اور کیا سیحان کا غصہ کبھی کسی اور جذبات میں بدل جائے گا؟